حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور پہلوان فتح کو بہت بڑا لالچ دے کر بلایا گیا تھا، جو کہ 400 پہلوانوں جتنی پاور رکھتا تھا۔ فتح پہلوان کون تھا، اس کو کیا لالچ دیا گیا تھا، اور وہ لالچ کس نے دیا تھا، اور اس پہلوان سے حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسا مقابلہ کیا تھا، یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جڑے رہیے گا میری اس ویڈیو کے بالکل آخر تک، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا آپ کو۔ تبوک کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا، اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو کہ اس حصے کا بادشاہ بھی تھا، اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت بغض رکھتا تھا اور کافر بھی تھا۔ اس نے حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروانے کے لیے ایک پلان بنوایا، اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور 400 پہلوان بلوائے، اور ان پہلوانوں کی آپس میں کشتی کروائی۔ 400 میں سے 200 پہلوان نکلے، اور پھر ان 200 پہلوانوں کی کشتی کروائی۔ ان میں سے 100 پہلوان نکلے، پھر 100 پہلوانوں کی آپس میں دوبارہ کشتی کروائی۔ ان میں سے 50 پہلوان نکلے، پھر ان کی کشتی کروائی۔ ان میں سے 25 نکلے۔ ایسا کرتے کرتے ان میں سے صرف 2 پہلوان رہ گئے، اور ان دونوں کی آپس میں کشتی کروائی، جن میں سے ایک جیت گیا۔ جو پہلوان جیت چکا تھا اس کا نام فتح تھا۔ یہ پہلوان 400 پہلوانوں کو ہرا کر جیت چکا تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا، اور کچھ دن پہلوان فتح کو آرام کروایا، اور پھر اسے اپنے پاس بلوایا۔ اب اس پہلوان سے وہ سردار کہتا ہے کہ میری بات سنو، اب میں نے تم پہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، اتنے پہلوان منگائے، اس کی پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ کیا تم جانتے ہو؟ پہلوان نے کہا نہیں سردار، میں تو نہیں جانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا ہوں باڈی گارڈ کے طور پہ، بلکہ میں ایک شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں، اس کی پہلوانی بہت مشہور ہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پہلوانوں میں کیوں کیا گیا ہے۔ اس بادشاہ کے کہنے پر اس کے جو دربار میں رائٹر تھا، اس نے حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہی لکھا تھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے، طاقتور ہے۔ اس لیے بادشاہ نے بھی فتح پہلوان کو یہی کہا ہے کہ علی ایک پہلوان ہے، اور تم اس سے مقابلہ کرو، فائٹ کرو، اس کے ساتھ جنگ کرو، اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لاؤ، تو نے بس صرف ایسا ہی کرنا ہے، تو میں اس کے بعد اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا دوں گا، اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ میں تمہیں ڈونیٹ کر دوں گا، اور مجھے فخر ہوگا کہ تو میرا داماد ہوگا۔ اب کیا کیا فتح پہلوان نے 8 یا 10 پہلوان ساتھ لیے، اور اپنے 2 بیٹوں کو بھی اپنے سفر میں ہمراہ کیا، اور وہ مدینہ کی طرف نکلے۔ جب وہ مدینہ کے حدود میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر اس نے اپنے خیمے وہاں لگا لیے۔ اگلی صبح فجر کا وقت ہے، ایک شخص مدینہ شہر سے نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ اور ایک رمبا تھا۔ اسے دیکھ کر فتح کے بیٹے نے کہا کہ بابا وہ ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس سے پوچھ لیں کہ علی کون ہے اور کہاں سے ملے گا۔ انہوں نے اس شخص کو بلایا کہ اے نوجوان ذرا ہماری بات سنیے گا، اور اس شخص نے فرمایا کوئی کام ہے آپ کو؟ فتح اور اس کے بیٹے اس کے پاس چل پڑے، اور وہ پاس آیا اور کہا کہ اے نوجوان ہم اس شہر میں آئے ہیں، بالکل نئے ہیں، ایک شخص کی تلاش میں آئے، میں اس کے بارے میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ اس نے کہا کیا پوچھنا ہے، پوچھو مجھ سے۔ تو فتح کے بیٹے نے کہا کہ اس کا نام علی ہے، ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے فرمایا آپ پہلے اس سے مل چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کبھی علی کو نہیں دیکھا، اس شخص کو۔ انہوں نے کہا کیا کبھی علی کی آواز سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے فرمایا کیا تمہیں علی سے کوئی کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے ساتھ ریسلنگ، کشتی لڑنا چاہتے ہیں، دنگل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کیوں کرنا چاہتے ہو دنگل؟ فتح کے بیٹوں نے کہا کہ ہم نے اس کام کے اجرت پیسے لیے ہوئے ہیں۔ اس پر فتح نے کہا کہ اس کے ساتھ لڑنے کا ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا، اور مجھے ایک لڑکی ملے گی جو میری پسندیدہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم پہلے مجھ سے لڑو، اگر مجھ سے جیت گئے تو آپ علی سے مقابلہ کر لینا، کیونکہ علی کا پتہ اس وقت میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے، اور مجھے صرف علی کا پتہ معلوم ہے کہ علی اس وقت کہاں ہے۔ دراصل جو بندہ یہ بات بتا رہا تھا اصل میں وہی حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب ہی تھے۔ فتح نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف فتح اور دوسری طرف مولا علی تھے۔ فتح جس نے 400 بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا، فتح نے کہا کس ہتھیار سے لڑنا چاہتے ہو؟ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہاری مرضی۔
اس پر فتح نے کہا اچھا تلوار تو آپ کے پاس ہے نہیں. تو حضرت علی نے فرمایا تلوار چھوڑو میرے پاس بیلچہ ہے, تو تلوار سے لڑ, میں بیلچے سے فائٹ کرتا ہوں, میری طرف سے یہ بیلچہ تیری تلوار کا مقابلہ کرے گا. فتح نے کہا اچھا بڑے بہادر ہو, اگر آپ اتنے بہادر ہو تو وہ علی کتنے بہادر ہوں گے. دونوں مقابلے کے لیے تیار ہوئے. فتح پہلوان نے ایک وار کیا, پھر دوسرا وار کیا, اور پھر تیسرا وار کیا. بار بار وار کرنے کے بعد فتح وار کرتا گیا. امام علی رضی اللہ تعالی عنہ وار روکتے گئے. تلوار کے وار کرتے کرتے فتح رک گیا اور پیچھے ہٹ گیا. حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فتح اور کوئی فرمائش ہے تو بتاؤ. فتح نے کہا آپ نے مجھے مایوس کر دیا, تلوار اور بیلچے کی لڑائی ختم کرو, اب ہاتھوں سے لڑتے ہیں. فتح نے ایک وار کیا, دوسرا وار کیا, پھر تیسرا وار کیا, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈیفینڈ کرتے رہے, ڈیفینسو ان کے ساتھ موڈ میں تھے, دفاع کرتے گئے, حتیٰ کہ پہلوان فتح تھک گیا. پھر فتح کہتا ہے کہ اب تیسرا دنگل لڑتے ہیں, اب جس میں مجھے مہارت ہے, میں اس میں سکلڈ ہوں, جس طریقے کا استعمال میں آخر میں کرتا ہوں ہمیشہ, اور وہ ہے برچی سے لڑنا. اب میں برچی سے لڑنا چاہتا ہوں. حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو برچی سے لڑ, میں اپنی جو درانتی نما ایک رمبا ہے میں رمبے سے لڑتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہی ہوا کہ فتح وار پہ وار کرتا گیا. حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے گئے, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے وقت بندے کے چہرے کو کم دل کو زیادہ دیکھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ اس شخص کے اوزار چل رہے ہیں لیکن دل صاف ہے. اب کیا ہوا, فتح نے کہا میں تھک گیا ہوں, تو نے ایک وار بھی نہیں کیا, اب تو وار کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو رمبا تھا اس نے فتح کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے گئے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمبے کو اوپر کرتے جا رہے تھے, فتح بھی رمبے کے ساتھ اوپر ساتھ ساتھ اٹھتا جا رہا تھا. فتح گھبرا گیا, اس کے بیٹے پریشان ہو گئے, نوکر سارے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے, اگر اس بندے میں یہ کمال ہے تو پھر علی کے کمال کا کیا عالم ہوگا. فتح نے کہا اے اجنبی میں ہار گیا اور میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں, آپ جیت گئے ہو, آپ کی فتح ہو گئی ہے, یو آر ونر, لیکن مجھے ابھی نیچے تو اتار دیں. مولا علی نے نیچے اتارا, اپنا رمبا اور بیلچہ سائڈ پر رکھا اور فرمایا ہاں اب بتاؤ فتح, what do you want, کیا چاہتے ہو. فتح نے کہا اے اجنبی جس معاملے کے لیے میں آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہونے والا, اب تو مجھے بتا who you are, آپ کون ہو. مولا علی نے فرمایا جس علی کو تم ڈھونڈ رہے تھے میں وہی علی ابن ابی طالب ہوں. جیسے ہی پہلوان فتح نے یہ سنا تو دھاڑے مار کر رونے لگا اور ڈر گیا, خوفزدہ ہو گیا کہ مولا علی نے پوچھا فتح کیوں رو رہے ہو. اس نے کہا بڑی امید لے کر آیا تھا, بڑا انعام ملے گا مجھے, پھر جس عورت سے مجھے محبت ہوگی وہ عورت مجھے ملے گی. مولا علی نے فرمایا فتح اے پہلوان تو آیا کس در پہ ہے جس در سے آج تک کوئی سوالی خالی نہیں گیا. فتح نے کہا اے علی ابن ابی طالب بات اگر صرف انعام کی ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا, مگر بات اصل میں آپ کے سر کی ہے. مولا علی نے فرمایا گردن کی بات کرتے ہو جو علی کے پاس ہے, اپنی تلوار نکالو اور گردن لے جاؤ اور اپنے مقصد کو پورا کر لے. فتح نے کہا اے علی اتنی مدت کے بعد, اتنے عرصے کے بعد کوئی رہنما, کوئی لیڈر, کوئی رہبر ملا ہے, کوئی قائد ملا ہے, اور میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن اتار دوں, یہ ہو نہیں سکتا. مولا آیا تو آپ کو قتل کرنے کے لیے تھا, آیا تو آپ کو ہرانے تھا, لیکن خود قتل ہو گیا ہوں, خود ہار گیا ہوں. آپ مجھے کلمہ